حضرت عائشہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جس طرح آسمان کے تارے گنے نہیں جا سکتے، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں لا تعداد ہوں، ان گنت ہوں، بے شمار ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ تو آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ ستاروں کا ذکر ہوا، یہ کثرت سے کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ کون ہے؟ اللہ کرے آ جائے۔ دیکھیں، صرف ستاروں کی تعداد کا پتہ چل جانا اس کو علم غیب نہیں کہتے جی۔ صرف ایک یہ پتہ چل جانا کہ ستارے اتنے ہیں، اس کو علم غیب، یہ مغالطہ ہے لوگوں کا۔ صرف یہ پتہ چل جانا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، اس کو علم غیب۔ صرف یہ پتہ چل جانا کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اتنا پتہ چل جانا اس کو علم غیب۔ اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، یعنی غیب کی خبر پہ اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو کیا دیتا ہے۔ یہی فرق اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے، خدا کی قسم سارا مسئلہ ہی حل۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، بولو، یعنی غیب کی خبر پہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کیا دی۔ اللہ ایک خبر کی دے دے، 2 کی دے دے، 50 کی دے دے، 100 کی دے دے، 1000 کی دے دے، کوئی انکار نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، اس کو علم غیب۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، کہیں میں الجھا نہ دوں آپ کو اور آپ کا ذہن کہیں الجھ نہ جائے۔ علم غیب کیا ہے توجہ آپ کی؟ 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ہو گئی تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ علم غیب کیا ہے؟ اس کائنات میں صحرا کتنے ہیں اور صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ اس کائنات میں درخت کتنے ہیں اور درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں؟ اس کائنات میں انسان کتنے ہیں، ان میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں؟ اس کائنات میں جنات کتنے ہیں؟ اس کائنات میں جنگل، بحر، بر کتنے ہیں؟ اس کائنات میں درندے، پرندے، چرندے کتنے ہیں؟ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، کیڑیاں کتنی ہیں؟ ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ سمندر میں پانی کے قطرے کتنے ہیں؟ درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں؟ انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں؟ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبوت کا نہیں، رب کا ہے۔ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہم کوئی بڑی خوبی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس میں نبی پاک کی کوئی خوبی ہے؟ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نبی پاک کو عالم الغیب مانو تو آپ کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ عقل کو ہاتھ مارو یار۔ نبی پاک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں درندے کتنے رہتے ہیں؟ نبی پاک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کائنات میں سانپ کتنے ہیں، جنگل کے درندے کتنے ہیں، مکھیاں اور مچھر کتنے ہیں؟ ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے جس نے سب کو رزق فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں، درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں۔ یہ کوئی نبوت کا مقام ہے؟
علم غیب کوئی خاصا ہے مخلوق کے لیے اچھی بات ہے، رب کے لیے یہ بات اچھی ہے جو عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اطلاع دے دے اس کی مرضی ہے، 1 2 3، لیکن خدا کی قسم ہر چیز کو جاننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کسی ایک چیز کا پورا علم، کلی، محیط، مکمل، ہر چیز کا علم تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، کسی ایک چیز کا کلی علم بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ میرا رومال ہے، اسے بے شیئن نہیں سمجھ، بے شیئن، اس کا کلی علم، مکمل، محیط، وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دھاگے تے پیچھے دی گل ہے، اس دی کپاہ کیڑے کھیت وچ اگی ہے، یہ ہے کلی علم۔ اس کی کپاس جس سے یہ دھاگا بنا کس کے کھیت میں اگی، کس نے بوئی، کس نے پانی دیا، کس نے چنا، کس نے بوریوں میں روئی کو بند کیا، کون سے ٹریکٹر یا ریڑی پر اس کو رکھا گیا، کس مل میں پہنچی، کس مزدور کے ہاتھ لگے، اس دے وچ تانے کتنے تے اس دے وچ بانے کتنے، یہ تھان جو بنا تھا پھر یہ تھوک میں کہاں بکا، پھر یہ پرچون کی دکان پہ کہاں آیا، پھر یہ بکتا بندیالوی کے پاس کب آیا، کتنی مدت ہو گئی، گم ہو جائے گا، یہ کسی کو تحفے میں دے گا، یا یہ پھٹ جائے گا، پھٹنے کے بعد اس کے ذرے کس کے پاس پہنچیں گے، اس رومال کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اگر یہ بے شیء میں ہو تو، لیکن یہ بے شیء میں کہاں ہے؟ کچھ قیمتی ہوگا۔ بے شیء، ایک مکھی کا کلی علم، ایک مکھی کا کلی علم مکمل۔ مکھی کا کلی علم کیا ہوتا ہے؟ مکمل۔ اس دا پیو کون ہے جی، اس دی ماں کون ہے، اس دا دادا کون ہے، اس دے چاچے کتنے، اس دیاں ماسیاں کتنیاں، اس دیاں پھوپھیاں کتنیاں، اے جدا انڈے چو باہر آئیے کتنے بھرات کتنیاں بہناں نال باہر آئیاں، اے کتنی عمر ہو گئی ہے اس نو دنیا دے اندر، اڈ کے کتھے پہنچیے، کتنی غذا کھادی سو، کنیے مرے گی، مرنے کے بعد اس کے ذرے زمین پہ پڑے رہیں گے، آندھی چلے گی، آندھی ذرے کو اٹھائے گی، درخت کے پتے پہ ڈالے گی، اوپر سے بارش آئے گی، اس ذرے کو گرائے گی، پھر آندھی چلے گی، پھر اس ذرے کو اٹھا کے سمندر میں ڈالے گی، سمندر کے پانیوں پہ یہ سوار ہو کے یہ ذرہ کہاں پہنچے گا۔ ایک مکھی کا کلی علم بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ اس میں سے اللہ ایک چیز، 2 چیز، 5 چیزیں، 100 چیزیں، 1000 چیزیں اپنے نبی کو بتا دے، اطلاع دے دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ یہ ہون بھی تو سمجھ نہیں آئی تو اللہ سمجھائے۔ کیوں جی قیامت کی نشانیاں نبی پاک نے نہیں بتائیں؟ وہ غیب نہیں تھا؟ کیا تھا؟ وہ غیب ہی تو تھا، لیکن میرے نبی کو کس نے بتائی؟ اللہ نے اطلاع دے دی قیامت کے قریب یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، اور جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی۔